بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جنت میں نہ تو چال باز دھوکہ باز داخل ہوگا، نہ بخیل، نہ صدقہ کر کے احسان رکھنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جنت میں نہ تو چال باز دھوکہ باز داخل ہوگا، نہ بخیل، نہ صدقہ کر کے احسان رکھنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جنت میں نہ تو چال باز دھوکہ باز داخل ہوگا، نہ بخیل، نہ صدقہ کر کے احسان رکھنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جنت میں نہ تو چال باز دھوکہ باز داخل ہوگا، نہ بخیل، نہ صدقہ کر کے احسان رکھنے والا۔ فائدہ: علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان صفات کے ساتھ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اگر کسی مومن میں یہ بری صفات خدا نخواستہ پائی جاتی ہوں گی تو اول تو حق تعالی شانہ اس کو دنیا ہی میں ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور اگر یہ نہ ہوا تو اول جہنم میں داخل ہو کر ان صفات کا تنقیہ ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو سکے گا۔ لیکن جہنم میں داخل ہونا چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو، کیا کوئی معمولی اور آسان کام ہے؟ دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر کے لیے ڈالا جانا کیا اثرات پیدا کرتا ہے؟ حالانکہ یہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگ کیا کچھ کم ہے؟ یہ تو خود ہی بہت کافی اذیت پہنچانے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس سے 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔